اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج یکم فروری ہے اور یکم فروری کے دن اگر رات 12 بجے سے یہ کام شروع ہو گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جیسے ہی آپ کسی ولاگ کو دیکھنے کے لیے یا سوشل میڈیا کے اوپر کسی اور ایپ کو دیکھنے کے لیے آپ اگر ٹک ٹاک ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں تو ہر دوسرا یا تیسرا ٹک ٹاک جو ہے وہ ایسا آ رہا ہے جس کے اندر عمران احمد خان نیازی اپنے ٹائیگرز اور ٹائیگریسز کو کہتے ہیں کہ نکلو اور تبدیلی پیدا کر دو۔ اچھا، یہ نکلو اور تبدیلی پیدا کر دو جو ہے اس کا ایک پیغام ہے، اور دنیا کے اندر اس وقت لمحہ موجود میں سب سے مہنگی کیمپین اگر آپ چلاتے ہیں جس کو اشتہار کہتے ہیں تو پہلے نمبر پہ وہ ٹویٹر کا مقام آتا ہے۔ ٹویٹر کے بعد پھر فیس بک اور ٹک ٹاک آتے ہیں۔ ٹک ٹاک تو بہت سستی ہے ان کی نسبت، لیکن یہ بات ہزاروں ڈالر کی نہیں، لاکھوں ڈالر کی ہوتی ہے، اور جس لیول کی یہ کیمپین چلا رہے ہیں کوئی اس کے اندر دوسری بات نہیں ہے کہ یہ کروڑوں ڈالر کی یہ 8 دن کی 7 دن کی کیمپین ہو، جو کہ یکم فروری سے شروع ہوئی ہے۔ 8 کو الیکشن ہیں تو 8 کی رات تک یا 9 تک تو جائے گی، ہو سکتا ہے 7 کو یہ اس کا پینترا بدلیں، کچھ اور کام کریں، لیکن یہ کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ یا ان کی سوشل میڈیا چلانے والی ٹیم نے یہ پلان کیا ہے تو دوسرے پاسے بھی کسی نے وہی کیتا ہونا ہے؟ نہیں، اس طرح کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس؟ بس ٹھیک ہے، جیسے ہم لگے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں پہ ایسے لال بھجکڑ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو 5 روپے کا کام جو ہے وہ 5000 کا کر کے اپنی لیڈرشپ کو بتاتے ہیں۔ لیڈرشپ کہتی ہے پھر رہن دو، وہ پھر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ اپنے فالوور کو ایک بات جو ہے میں نے کہا کہ وہ بہت ضروری ہے کہنے کی۔ آپ جب اس طرح کا کچھ چلے نا، اور آپ اس کو پہلے 5 سیکنڈ تو آپ کو نہیں نا وہ سکپ کرنے دیتا، تو پہلے 5 سیکنڈ کے بعد آپ سکپ کر کے اپنے اس پہ چلے رہتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ میوٹ کریں اس اشتہار کی آواز کو، اور اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں۔ جب وہ پورا اشتہار چلے گا نا، انہوں نے پورے پیسے پہن کے، تو دشمنوں کا نقصان کرو نا پٹواریوں، ان کا نقصان کریں بھائی۔ انہوں نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، چندے، قربانی کی کھالیں کے ذریعے پیسے اکٹھے کیے ہیں، اور اب وہ پیسوں کو ایسے مار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کی انہوں کئی رہے پکھیاں تو ہم پیسے لوٹنے والے تو نہیں ہیں، لیکن کم از کم ضائع تو ہونے دیں، تو ان کے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہونے دیں۔ تو اس لیے اگر آپ کا وہ اشتہار آ جائے تو آپ نے سکپ نہیں کرنا، نہ سننا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے اندر اس کو سن کے آپ کے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوگا۔ اس کو اس پہ لگائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کرتے۔ اچھا، یکم فروری کو اس کا کیوں انکشاف ہوا ہے، اور آج جو ہے جو یہ تو ہو گیا نا اشتہار والی سائیڈ کے اوپر سرگرمی، جو کہ اس وقت فل تھروٹل جا چکی ہوئی ہے، اور اس کو کس طرح کرنا ہے ضائع آپ نے ان کی لگی ہوئی رقموں کو، وہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا۔ لیکن اگر ہم آ جائیں دوسری سائیڈ کے اوپر جو کہ کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کی سائیڈ ہے، جس میں ارسلان بیٹا اس کو غداری سے منسلک کر دو، وہ والا کہانی اگر ڈرامہ چل رہا ہے تو اس ڈرامے کو جو ہے آج آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ ڈرامہ نہیں چل رہا۔ کیوں نہیں چل رہا؟ آپ نے غور کیا اس کے اوپر؟ وہ محترمہ جو ہیں وہ پس دیوار زندہ چلی گئی نا، اور پس دیوار زندہ کی میں آپ کو داستان سناتا چلوں کہ اگرچہ ان کی گزارش کے اوپر جو کہ ایک پلاننگ کے تحت انہیں 24 گھنٹے پہلے اس امر کا انکشاف ہو گیا تھا کہ جج صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہم نے کر دی ہے، اور جج صاحب نے بتا دیا کہ انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ کی ہے، اور ویسے بائی دا وے 10 سال قید نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وہ 24 سال قید ہوئی جی، کیونکہ اس نے بہت سارے جرائم جو تھے نا، اس میں 10 سال، اس میں 6 سال، اس میں 8 سال، اس میں اتنی کر کے، تو اگر اس کو اکٹھا کیا جائے 24 سال، تو وہ جناب انہوں نے جو تھا اس کے لیے انہیں پتہ تو تھا کہ جو وہ حرکات کر رہے ہیں، جس طرح وہ عدالت کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کے حوالے سے ہمارے دوست جو ہیں وہ مزمل سور وردی صاحب اس بات کے راوی ہیں کہ کسی ایک مقدمے کے اندر بھی معافی نہیں ہے۔ اگر ان کے خلاف یہ مقدمہ دائر ہوا ہے کہ پولیس ان کو ایک نوٹس سرو کرنے کے لیے زمان پارک آئی تھی
اور اس مقدمے کا اندراج ہو گیا ہے اور انہوں نے عدالت میں جا کے صرف ضمانت لی ہے اور انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی، اس میں بھی سزا سنائی جائے گی۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے یا کر دیا گیا ہے کسی جگہ کے اوپر کہ ٹھیک ہے پھر اینج تے اینج ہی صحیح۔ آپ نے ریاست کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ یہ کل کے جو بچونگڑے ہیں، یہ سنم جاوید اینڈ کمپنی جو ہے، ان کے ذریعے آپ ریاست کو دھمکیاں لگاتے ہو۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس فیصلے کے ساتھ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ چونکہ جو اصل برین تھی، جو ملکہ مکھی تھی، ٹھیک ہے، ملکہ مکھی جو ہے نا وہ محدود ہو گئی ہیں بنی گالا تک۔ طے انہوں نے کر لیا تھا کہ ہم نے بنی گالا کی ریکویسٹ کر دی ہے، تو یہ NRO ہم مانگ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اب جناب انہوں نے یہ NRO عطا کر دیا ہے۔ اب اس کے اوپر دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پنکی پیرنی نے ادھر بھی تعلقات جڑے سن انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ جناب یہ جو $190 ملین کا فراڈ کا کیس جو ہے، اس کے اندر میں گواہی دوں گی، انہیں اتنے ہاتھ رکھ کے کہ میں گواہی دوں گی کہ اینے فراڈ کیتا جے عمران احمد خان نیازی نے، تو اسی مینوں ہدایت دے دو۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے، میرا خیال ہے یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بڑی وشفل تھنکنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی اس نے بہت سارا کام ڈالنا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جناب یہ ریکویسٹ جو تھی کہ ان کو بنی گالا میں رکھ لیا جائے، یہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرف سے کی گئی تھی، اور اس کو جو ہے انہوں نے کیا ملاقات کی ریکویسٹ اس نے کی، ہم نے مسترد کی، کن نے کیا؟ حافظ صاحب نے۔ انہوں نے سوچا ہوگا، میں ایسے اسیوم کر لیتا ہوں، انہوں نے کہا یار یہ ملاقات کی ریکویسٹ کی، میں ان کا چول نہ مارا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب جو بھی اس نے ریکویسٹ کی ہے اس کو ہم مسترد کرتے رہے، چلیں ایک ریکویسٹ کو انٹرٹین کر دیتے ہیں، اینی بھی قسم نہیں کھا لینی چاہیے تھی، تو وہ ریکویسٹ جو تھی وہ انٹرٹین ہو گئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 350 کنال کے نہیں، 750 کنال تے اور کسی دا ہے، 350 کنال ہے گا یا 750 کنال جنہیں دا بھی ہے، اس کنال کے اندر اس گھر کے اندر دندناتی پھرے گی نہیں۔ وہ جو رہنے کی جگہ تھی، جو ریزیڈنشل ایریا تھا، اس میں ایک بیڈ کا چوائس کیا گیا، ایک بیڈ روم کا۔ اس بیڈ روم کے اندر محترمہ تشریف رکھیں گی۔ ساتھ والے بیڈ روم کا چوائس کیا گیا ہے جس کے اندر پولیس حکام اپنا مقیم ہوں گے، اور ان پولیس حکام میں سے 2 جو ہوں گے وہ تو اندر آرام استراحت فرما رہے ہوں گے، اور 2 جو ہوں گے وہ باہر دروازے کے اوپر بیٹھے پہرا دے رہے ہوں گے۔ تو موصوفہ کا جو باہر کی دنیا سے ہوگا رابطہ وہ اس کھڑکی سے ہو سکتا ہے، ادھر سے انہیں باہر آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ باتھ روم بھی اندر ہی اٹیچ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کی پوری تلاشی لی گئی ہے، نوکدار چیزیں وہاں سے ہٹائی گئی ہیں جن کے ذریعے وہ پھانسی لے سکتی ہوں یا اپنی رگ کاٹ سکتی ہوں، کوئی بھی چیز۔ یعنی کہ آپ اگر کھڑکی بند کر کے آپ نے وہ کنڈی لگانی ہوتی ہے نا، وہ کنڈی بھی اکھاڑ دی گئی ہے، کیونکہ وہ کنڈی کو اکھاڑ کے اپنی نبض کاٹ سکتی ہے اور یوں اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تھارو سکیننگ کی گئی ہے اس کی۔ اب مجھے ذرائع نے بتایا، بڑے ذمہ دار ذرائع، انہوں نے کہا کہ بچے ہی سڑنا، انہوں نے کہا کہ یہ جو 7 گھنٹے موصوفہ کو اڈیالہ جیل کی انتظار گاہ کے اندر انتظار کروایا گیا، اس دن بھلا کی ہو رہا سی؟ میں کہا اس دن سودے بازی ہو رہی سی؟ کہنا نہیں، سودے بازی تو پہلے ہی ہو گئی سی، اور کی ہو رہا سی؟ میں کہا تسی دسو بھلا۔ انہوں نے کہا وہ اندر کمرہ تیار ہو رہا تھا، اس کمرے سے چن چن کے کوئی بھی نوکدار چیز جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہوں وہ ہٹائی گئی، پہلے لے جا کے 1-1 انچ، 1-1 سینٹی میٹر، 1-1 ملی میٹر چیک کیا گیا، اور وہ چیک کرنے کے بعد وہ چیزیں ہٹانے کے بعد بیڈ جو تھا اس کے ساتھ بھی کچھ چیزیں تھیں، ان کو بھی ہٹا کے تو انہیں ایک بڑا ہی نارمل سا جو ہے وہ جگہ فراہم کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی فلورنگ جو ہے وہ بہت مہنگی ہے، تو فلورنگ دے اتنے فوم بچھا دیتا ہوئے تو کی ہر بیڈ بھی کٹ دیتا اگلے آنے، کیونکہ بیڈ دے وچ کچھ پیچ ایسے ہوندے نے جنہاں نو کھولیا جا سکتا ہے، کھول کے پھر اپنے آپ نو ڈیمیج کیتا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پکھے تک تے ظالماں نے ہٹا دیتے ہیں کہ پکھے نال کتے لٹک کے خودکشی نہ کر لیں، وہ پائے انہوں نے بڑا خطرہ ہے گا جی، ٹھیک ہے۔ اے انفارمیشن تو انہوں نہیں کسی نے دسی ہونی۔
اچھا انہوں نے سارا وہ کمرہ سکین کیا اور یہ سارا وقت جو اس کو انتظار کروایا گیا ہے وہ بنیادی طور پہ اس کام کے لیے انہوں نے صرف کیا اور پھر ان کو وہاں پہ منتقل ہونے کی اجازت دی گئی. نوٹیفیکیشن بھی اگلے نے اس ساری تسلی کرنے کے بعد جاری کیا ہے. ہوں سمجھ لگی ہے دیر کیوں لگی سی؟ میں کہا چلو تمہیں دس دئیے ٹھیک ہے. اور عبد الرحمان بٹ آف گجرانوالے کے بقول بند کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.